ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے نکھر گئے ہیں گلاب سارے، اور اس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد۔ اور یقیناً آپ لوگوں کو اقرا صغیر احمد کا یہ ناول پسند آئے گا، کیونکہ اقرا صغیر احمد کے جتنے بھی ناولز ہیں وہ سارے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ ان کا رائٹنگ سٹائل بہت زبردست ہے، بہت اچھا لکھتی ہیں یہ، اور یہ ہر کردار کے ساتھ بہت انصاف کرتے ہیں۔ تو مطلب مجھے یہ بہت زیادہ اچھی رائٹر لگتی ہے۔ مجھے جب بھی ان کے کسی ناول کا پتہ چلتا ہے تو میں ضرور پڑھتی ہوں۔ یہ بھی مجھے ایک سبسکرائبر نے بولا ہے کہ پڑھیں، تو اسی لیے میں اس ناول کو پڑھ رہی ہوں۔ اور یہ ہے کہ آج کل مجھے کچھ کام ہے، میں بزی ہوں تھوڑا سا، تو میں ویڈیو کا ڈیوریشن بہت کم کر رہی ہوں۔ پہلے میں جو 2 گھنٹے کی ویڈیو دیتی تھی اس کو میں 1 گھنٹہ کر دوں گی، اور جو پہلے میں 1 گھنٹے کی دیتی تھی اس کو آدھا گھنٹہ کر دوں گی۔ ایکچولی مجھے اب دیکھیں میں 3 مہینے سے چھٹیوں پر ہوں، لیکن میں نے کیا کیا، میں نے صرف ویڈیوز ریکارڈنگ ہی کی ہے، اس کے علاوہ میں نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ تو میرے پاس ایک لاسٹ منتھ ہے، تو میں اس میں چاہ رہی ہوں کہ میرا بہت زیادہ دل کر رہا ہے کہ کپڑے سٹچ کروں، اور یہ میں ابھی 2-3 دن تک یہ ویڈیوز میں بتاتی رہوں گی آپ لوگوں کو، تاکہ جن کو آئیڈیا ہو کہ یہ ایسے کیوں میں ناول دے رہی ہوں، تاکہ ان کو بھی کچھ پتہ چل جائے کہ اس وجہ سے میں ناولز اس طرح پرووائڈ کر رہی ہوں۔ تو اسی لیے پھر میرا دل ہے کہ میں کچھ سٹیچنگ وغیرہ کر لوں، اور مجھے کسی کی سٹیچنگ پسند نہیں آتی، اور اپنی سٹیچنگ میں نے ابھی کی نہیں ہے۔ مطلب میں نے پہلے سٹیچنگ کی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کچھ کپڑے ڈیزائن بھی کیے ہوئے ہیں اور سٹچ بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک پراپر وے سے میں نے کبھی سٹیچنگ نہیں کی ہے، تو وہ اب میں کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، میں نے یوٹیوب سے ہی دیکھنا ہے، اور میرے گھر میں بھی سٹیچنگ کرتی ہیں امی، تو میں ان سے کچھ گائیڈنس لے لوں گی، لیکن کپڑے میں نے اپنے خود ہی سینے ہیں۔ میں بہت تنگ ہوں یار، میرے کوئی کپڑے صحیح سے کوئی ڈھنگ سے سٹچ ہی نہیں کرتا، تو میں اس چیز سے اتنی زیادہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ فیڈ اپ ہوئی ہوں، تو اسی لیے پھر میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے کپڑے خود ڈیزائن کروں، ان کو خود سٹچڈ کروں۔ اور میرے اس معاملے میں تھوڑے آرٹ کے معاملے میں تھوڑی میں اچھی ہوں، ڈیزائننگ کے معاملے میں، تو اسی لیے یہ کام میں کر سکتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے میں جس کام میں پڑ جاؤں نا اس کو میں بہت ایکسیلنٹ تو نہیں کر سکتی، لیکن میں بہت حد تک اچھا کر لیتی ہوں، تو اسی لیے پھر میں چاہ رہی ہوں کہ میں کچھ دن کے لیے کر لوں۔ تو آپ لوگوں کا بس مجھے تھوڑا سا کوآپریشن چاہیے، آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، تو یہ آپ لوگوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور میں ڈیلی بیسس پر اتنا زیادہ کنٹینٹ آپ لوگوں کو نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو تھوڑا بہت میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو، اور ہوپ فلی کہ میں اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آج ہی دے دوں آپ لوگوں کو، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ مس، بھاری آواز پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ وحشت زدہ ہو کر پوری طاقت سے اس نے سیٹ کی سائڈ بیگ اور بھی مضبوطی سے پکڑ لی، بلکہ پوری شدت سے پکڑ لی، جو مسلسل لرزش میں تھی، اور لمحہ بلمحہ لرزش ہلکے ہلکے جھٹکوں میں بدلنے لگی، اور اسی رفتار سے اس کا دل دھڑکے جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں مضبوطی سے بند کیے، دوپٹے کو پیشانی تک کھینچے، دائیں ہاتھ سے دل کو تھامے، درود شریف کا بہت انہماک سے ورد کر رہی تھی۔ مس، میڈم، محترمہ آوازیں پھر اس کے قریب ابھری تھیں، جن میں اب جھنجھلاہٹ و سرد مہری کا عنصر مزید بڑھ گیا تھا، اور ساتھ ہی اس کے بائیں ہاتھ کے نیچے دبا ہاتھ بیگ بری طرح جھٹکے کھانے لگا۔ میں نہیں سنوں گی، قطعی نہیں سنوں گی، مجھے مخاطب کرنے والے تم یقیناً یہی اطلاع دو گے کہ پلین کریش ہونے والا ہے، تو یہ تو میں بھی محسوس کر رہی ہوں، مگر میں آنکھیں کھول کر کس طرح اپنی موت کا نظارہ کر سکتی ہوں؟ میں بہت خوف زدہ ہوں۔ تم جو کوئی بھی ہو، پلیز مجھے مخاطب نہ کرو۔ یا رب رحم کر میرے مولا، میرے مالک، میرے پروردگار، معاف کر دے میری ہر خطا، تمام جانے انجانے گناہ۔ ایک بار، صرف ایک بار خیریت سے گھر پہنچا دے، آئندہ خواب میں بھی پلین میں سفر نہیں کروں گی۔ میں نے کتنا منع کیا تھا ڈیڈ کو، حسن کو، کہ میں پلین میں نہیں جاؤں گی، خوف آتا ہے مجھے، اگر پلین خدا نخواستہ کریش ہو گیا تو۔ اف، وہی ہوا جس کا اندیشہ مجھے ہر وقت رہتا تھا۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ دہشت و خوف سے اس کے آنسو بہنے لگے، جسم اس طرح کانپنے لگا جیسے سخت سردی لگ رہی ہو۔ حسن، میں جہاز میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، اگر جہاز کریش ہو گیا تو کیا ہوگا؟ سوٹ کیس میں کپڑے رکھتے ہوئے اس نے دل کی بات کہہ دی۔
کچھ نہیں، تم پر فاتحہ پڑھ لیں گے، سوئم پر زردہ پلاؤ کھلائیں گے۔ تم بہت کمینے اور ذلیل انسان ہو، ایک تو ساتھ بھی نہیں جا رہے، پھر تسلی دینے کے بجائے ڈرا رہے ہو، ایڈیٹ۔ اس نے کوشن کھینچ کر اس کو مارا۔ میں ڈرا نہیں رہا بلکہ سمجھا رہا ہوں، ابھی فلائٹ میں ٹائم ہے، تم ایسا کرو جو چند گھنٹے تمہارے پاس ہیں ان میں خوب سچے دل سے عبادت کرو، پیکنگ میں کر دیتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو۔ اگر جہاز کو کوئی حادثہ ہو گیا تو موقع کہاں ملتا ہے، آج کل تو موسم بھی خاصا خراب رہتا ہے۔ حسن مکمل طور پر سنجیدگی سے مشورہ دے رہا تھا۔ خدا کے لیے ایسی منحوس باتیں نہ کرو، مجھے پہلے ہی ڈر لگ رہا ہے۔ ویسے اگر جہاز گرنے والا ہوتا ہے تو کس طرح معلوم ہوتا ہے؟ پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پہلے جہاز لہراتا ہے، پھر سیٹ جھٹکے کھانے لگتی ہے اور اس کے بعد کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوتا ہے، اور جہاز کے ساتھ ہی انسان بھی کئی ٹکڑوں میں ادھر ادھر بکھر جاتا ہے۔ حسن کی آوازوں کی بازگشت اسے ہر سمت سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ مس، ارے کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس بار آواز اس کے بالکل کان کے قریب گونجی تھی۔ آواز میں اتنی سختی اور کھردرا پن تھا کہ یکلخت اس کی آنکھیں کھل گئی۔ جو کوئی بھی تھا، اس کے چہرے پر غصے و ناگواری کی سرخی تھی۔ وہ درشت نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، اس کی بے ساختہ نگاہیں اس اجنبی پر پڑی تھی۔ کیا پلین گرنے والا ہے؟ میرا مطلب ہے جہاز تباہ ہونے والا ہے؟ اس نے کانپتے خوفزدہ لہجے میں استفسار کیا۔ جی، جہاز تباہ؟ جی نہیں، جہاز تباہ ہونے والا نہیں ہے، مگر آپ نے میری شرٹ کی ساری آستین تباہ کر ڈالی ہے، یعنی پریس۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔ اوہ، آپ کا بازو تھا یہ؟ او مائی گاڈ، میں اسے سائڈ بیگ سمجھے پکڑے بیٹھی تھی۔ اس کی آسمانی کلر کی شرٹ کف سے کونی تک بری طرح مسلی ہوئی تھی۔ جی ہاں، میں بار بار آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ میرا بازو چھوڑ دیں، جو محسوس ہو رہا تھا کہ آپ جسم سے الگ کر کے چھوڑیں گی۔ مقابل کا غصہ عروج پر تھا، وہ شرمندگی کے مارے پاتال میں اتر رہی تھی۔ سوری، ریئلی سوری، میں نے اناؤنسمنٹ ہوتے ہی آنکھیں بند کر لی تھی، پھر یکدم مجھے محسوس ہوا جیسے جہاز لہرا رہا ہو۔ میں نے پھر خوفزدہ ہو کر آپ کا بازو پکڑ لیا، سائڈ بیگ سمجھ کر۔ دراصل مجھے بلندی سے ہمیشہ خوف آتا ہے۔ خجالت، شرمندگی اور اپنی بے وقوفی پر اس کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ نامعلوم کب میرا یہ احمقانہ پن مجھ سے جدا ہوگا۔ شرمندگی، حماقت کے احساس سے سر جھک کر سینے سے آ لگا تھا۔ آخر بے وقوفی اور خوف کی کوئی حد تھی۔ خود سے ہی سب کچھ عکس کر کے اپنا تماشا بنوایا۔ اس نے آہستگی سے ایک نظر برابر میں براجمان شخص کو دیکھا۔ ڈارک بلو جینز، لائٹ بلو شرٹ میں اس کا دراز سراپا نمایاں تھا، سرخ و سفید چہرہ، روشن پیشانی، اعتماد و غرور جھلکاتی ڈارک براؤن آنکھیں، اونچی ناک، سیاہ گھنی مونچھوں تلے گلابی ہونٹ، ڈارک براؤن بالوں کے خوبصورت سٹائل نے اس کی وجاہت کو بھرپور نکھارا تھا۔ بے شک وہ وجیہہ تھا۔ مردوں میں اتنا مکمل و پرکشش حسن بہت کم پایا جاتا ہے۔ آئی ایم سوری، دراصل مجھے بلندی سے بہت خوف آتا ہے۔ اپنی معذرت کے جواب میں اس نے دوسری طرف بالکل خاموشی محسوس کر کے لحظے بھر کو نگاہ اٹھا کر دیکھا اور اس کا دل بالکل جل کر خاک ہو گیا۔ وہ اس کی آواز سننے کے باوجود چہرے کے آگے میگزین کیے بالکل لا تعلق و لاپرواہ بنا بیٹھا تھا۔ لمحے بھر کو وہ اپنی آہان کے احساس سے سرخ ہو گئی۔ اجڑ، جنگلی، جاہل، اسے برا بھلا دل ہی میں کہہ کر وہ اطمینان سے بیٹھ گئی۔ راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ اس نے پھر اس بد دماغ و مغرور شخص کو مخاطب نہیں کیا تھا جو کچھ دیر بعد چہرے سے میگزین ہٹا کر ایزی ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اتروبا کی جانب بھول کر بھی ایک نگاہ نہ ڈالی تھی۔ جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ مسافر گیٹ سے نکل کر سیڑھی کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بری طرح اپنی بیلٹ میں الجھی ہوئی تھی جو نامعلوم کس طرح لاکڈ ہو چکی تھی۔ ایکسکیوز می، پلیز مجھ سے یہ بیلٹ اوپن نہیں ہو رہی۔ وہ اسے آگے بڑھتے دیکھ کر مدہوش انداز میں گویا ہوئی کیونکہ وہاں اکا دکا افراد تھے۔ کوشش جاری رکھیے، اس کے انداز میں محسوس کی جانے والی تحقیر و سرد مہری تھی۔ یہ لاکڈ ہو گئی ہے، نہیں کھل رہی۔ تمام مسافر جا چکے تھے۔ اپنی تنہائی کے خوف سے وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ جب آپ کچھ کر نہیں سکتی تو گھر سے تنہا کیوں نکلتی ہیں؟ وہ سخت ترش لہجے میں کہتا ہوا شولڈر بیگ اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا ہی چاہتی تھی کہ بہت سرت سے ایک ایئر ہوسٹس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ ایئرپورٹ کے باہر پارکنگ میں خالہ صابرہ اور خالو عامر کار لیے موجود تھے جو اس نے سے ازحد محبت اور اتفاق سے ملے تھے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر اس بد لحاظ شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جو بیلٹ کھولنے میں بہت سرد مہری سے مدد کرنے سے انکار کر کے چلا گیا تھا۔
मगर एयर होस्टेस को भेजकर उसने अपने अंदर कुछ इंसानियत और शराफत मौजूद होने का सबूत दिया था। उसकी निगाहें नाकाम लौटी थी। कौजील, आ गए मेरे बेटे, इतने दिन लगा दिए। उसके सलाम के जवाब में हीरा बेगम ने उसके सलाम का जवाब देकर उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। 1.5 माह बाद बेटे को देखकर उनका चेहरा और आंखें मुसर्रत से रोशन रोशन थी। बहुत पहले आ जाता मामा, लेकिन डॉक्टर्स के बोर्ड की मीटिंग और फिर उसकी रिपोर्ट की वजह से मैंने इतना टाइम लगा दिया। वो थके थके लहजे में वजाहत करने लगा। अच्छा, फिर क्या बताया उन्होंने? कोई उम्मीद अफजा बात बताई? तजस्सुस और इश्तियाक के बायस वो उसके करीब आ गई। मामा, जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हतमी रिपोर्ट वो 1 माह बाद देंगे। दुआ कीजिए क्लियर रिपोर्ट आ जाए। फ़िलहाल बहुत भूख लग रही है। माँ के चेहरे पर फैलते हज़्नो मलाल के रंग उसे डिस्टर्ब करने लगे, तो वो तेज़ी से मौजू बदलकर हशाश बशाश लहजे में बोला। हालांकि वो भी अज़द फ़िक्रमंद परेशान था। 6 हफ्तों से अपना बिजनेस मैनेजर और सेक्रेटरी के स्पुर्द करके लंदन में डॉक्टर से सलाह व मशवरे, मीटिंग्स और टॉक्स में मसरूफ़ वक्त गुजारता रहा था। वहाँ के बड़े से बड़े, काबिल से काबिल स्पेशलिस्ट से बातचीत की थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी कोई मुतमईन व बेफिक्र कर देने वाली खबर उसे न मिली थी। फिर भी माँ को फ़िक्रमंद परेशान देखकर उसने मूड खुशगवार कर लिया, क्योंकि वो मर्द था, जरी व बहादुर, क़ुव्वत इरादी, क़ुव्वत बर्दाश्त का चट्टानी हौसला रखने वाला। उसे बाखूबी इल्म हो गया था कि ज़हनी परेशानियों के सबब राबिया टीबी के आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। खाना तकरीबन तैयार है, पुलाव दम पर है। शामी कबाब बटलर से अभी फ्राई करवाती हूँ। पुडिंग शाम को ही तैयार करके मैंने फ्रिज में रख दी थी। सलाद और रायता अभी मिनटों में तैयार हो जाएगा। आप इतने फ्रेश हो जाएं। वो तफसील बताती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। वो सीधा आपा के कमरे की तरफ आया। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो वहाँ हस्बे मामूल अंधेरा फैला हुआ था। वो दबे पाँव चलता हुआ उनकी रॉकिंग चेयर की तरफ आ गया, जिस पर बैठी हुई वो आहिस्तगी से झूल रही थी। फर्श पर दबीज़ कालीन होने के बायस उसके कदमों की चाप भी ना उभरी थी। आ गए, इतने दिन लगा दिए। वो अभी चेयर के पीछे जाकर खड़ा ही हुआ था कि उनकी मुलायम और शीरी आवाज़ ने अंधेरे कमरे की रोशनी, खामोशी और सर्द फिजाओं में इर्ताश पैदा किया। अस्सलाम वालेकुम फूफो जान, आपने कैसे महसूस किया? मैं सोच कर रहा था कि आपको सरप्राइज़ दूंगा, इसलिए मैंने आने की इत्तला भी आप दोनों को नहीं दी थी। उसने उनके शानों पर हाथ रखकर ताज्जुब खेज लहजे में कहा। हाँ, तुमने गेट के अंदर जैसे ही पहला कदम रखा, उसी वक्त वहाँ से यहाँ तक तुम्हारे वजूद की खुशबू गुलाब की तरह फैल गई, जो मुझे तुम्हारे आने की खबर दे गई। वो धीरे से हंसते हुए बोली। उनकी ये धीमी सी हंसी इस बात की खुमास थी कि वो बहुत खुश हैं इस वक्त, वरना बड़े बड़े मौक़ों पर भी उनके लबों को मुस्कुराहट न छूती थी। आप अंधेरा करके क्यों बैठी रहती हैं? अंधेरे मेरे दोस्त हैं, बहुत मोहब्बत और अनसियत रखते हैं मुझसे। मुझे भी उनसे वालहाना मोहब्बत है। तुम मेरे इन दोस्तों पर मोतरज़ ना हुआ करो। गुज़ैल, नहीं पुप्पो, आप रोशनी को दोस्त बनाएं, उजालों से प्यार करें। ज़िंदगी रोशनी है, तमाम रोशनियाँ खूबसूरती, रहनाइयाँ उजालों के वजूद में पनाह हैं। आप क्यों खुद पर जुल्म कर रही हैं? अंधेरों को छोड़िए, रोशनियों में आइए, फिर आप महसूस करेंगी ज़िंदगी किस कदर दिलकश व खूबसूरत है। उजाले रोशनियाँ सिर्फ खूबसूरत लोगों के लिए दिलकश व खूबसूरत हैं। गुज़ैल फराज मुझ जैसे लोगों के लिए भयानक व खौफनाक है, किसी खून पीने वाले अफरीत की मानिद। अंधेरे तो मेरे लिए माँ के उस आंचल की तरह है जो गर्म और सर्द मौसमों से बचाता है। मेरी तवानाई के बावजूद मुझे अपनी पनाह में रखता है। मेरा तमस्खुर नहीं उड़ाता, मेरे एहसासात और जज्बात को मजरूह नहीं करता। मैं हंसती हूँ तो ये हंसते हैं, मैं रोती हूँ तो ये रोते हैं। मैं खामोश रहती हूँ तो छेड़ते नहीं, बोलती हूँ तो मेरे साथ बोलते हैं। मैंने गुज़ैल अंधेरों से ज़्यादा दोस्त नवाज और हमदर्द व गमगुसार किसी को नहीं पाया। ये बहुत पुरखुलूस व बेलौस होते हैं। उनका शीरी और मध्यम लहजा रफ्ता रफ्ता भीगने लगा। इसका मतलब है आप हमें कुछ नहीं समझती हैं? उनकी महरूमियाँ, उनका दुख, उनका दर्द वो अपने दिल को चीरता महसूस कर रहा था, मगर उनका जहन बटाने की खातिर लहजे को शाकी बनाकर शिकवा को ना लहजे में गोया हुआ। अरे नहीं मेरी जान, आपका और हीरा की मोहब्बतों और खलूस का कोई एक पासिंग भी अदा नहीं कर सकता। अंधेरे मेरी रूह के साथी हैं। आपसे मेरी ज़िंदगी की सांसों की डोर वाबस्ता है, वरना ज़िंदगी मेरी कोई ज़िंदगी है। आज़र्दगी और अफसरदगी उनके लहजे में पिन्हा थी। बहुत जल्द आप लाइफ इंजॉय करेंगी पुप्पो जान। मैं लंदन आपकी रिपोर्ट्स लेकर गया था।
کیوں خوار کرتے ہو خود کو میرے پیچھے؟ فراز نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، نامعلوم کون کون سے ملک کے سرجنوں کے پاس پیسہ پھینک کر آیا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ وہی درد سڑی اور کچھ بھی نہیں۔ خبردار، جو تم نے اپنا پیسہ، وقت اور کاروبار کا نقصان کیا تو میں سمجھی بزنس کے سلسلے میں گئے ہو، معلوم ہوتا تو جانے بھی نہ دیتی۔ ارے اب جیسی بھی ہوں، زندگی کوئی احساس نہیں ہوتا، اب زندگی ہی کتنی بچی ہے، اب مجھے اب صرف اعمالوں کے سوا کسی کی فکر نہیں۔ چلو شاباش، سفر سے آئے ہو، نہا کر فریش ہو، ہیرا کھانے پر انتظار کر رہی ہوگی، کبھی ملنا ہو گر سجنی، خیالوں میں چلی آنا، نہ ڈولی ہو نہ بابل ہو، نہ مجبوری کی شاغل ہو، ہمارے گرد ہر سو گھٹائیں اور بادل ہوں، چلی آنا میری جانم چلی آنا۔ ہاں تم جیسے کنجوس نمبر 1 سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، خود تو سب کے ہاں بہت خوشی پہنچتے ہو کھانے کے لیے، چاہے وہ کھانا شادی کا ہو یا ولیمے کا، عقیقے کا ہو یا کسی کے چہلم کا، سب جگہ پہنچتے ہو اور خود خیالوں میں ہی نمٹ رہے ہو۔ اتروبا نے لہک کر گاتے ہوئے حسن کے پشت پر زوردار تھپ رسید کی۔ فکر مت کرو اتروبا، ہم اسے خرچہ پہنچانے نہیں دیں گے، ردا ہنس کر بولی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ لو بھلا بتاؤ، جوان جہان لڑکیاں ایک خوبرو اسمارٹ لڑکے کے پاس تنہائی میں چلی آئی، اوئی نوج کھلی قیامت کی نشانی ہے یہ؟ حسن دادی جان کی طرح ہونٹوں میں انگلی دبا کر بولا تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوہ اللہ، لڑکیوں کچھ حیا کا دامن پکڑو، کم بختو، اس طرح ہنستے سے چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، خدائی پھٹکار برسنے لگتی ہے اور لڑکیاں 16 سال میں ہی 1600 سال لگنے لگتی ہیں، جبھی تو کوئی اچھا بس زیادہ دادی جان کا رول ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتروبا آنکھیں نکال کر چیخی۔ ہم کراچی سے یہاں کیا گھر میں بند ہونے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں ڈیئر، اگر چاہو تو وہاں بھی بند کی جا سکتی ہو۔ حسن سامنے آسٹریلین برڈز کے وسیع و عریض پنجرے کی جانب اشارہ کر کے شرارت سے بولا تو جواب میں ان دونوں نے اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ کیا ہو رہا ہے بچوں؟ اندر سے صابرہ خالہ آتی ہوئی ان سے مخاطب ہوئی، ساتھ ہی ملازمہ ٹرالی پر چائے اور دیگر لوازمات رکھے آ رہی تھی۔ خالہ جان، یہ حسن آؤٹنگ پر نہیں لے کر جا رہا، کب سے پریشان کر رہا ہے؟ اتروبا بخاصی معصوم و مظلوم سی صورت بنا کر گویا ہوئی۔ حسن، بہت بری بات ہے یہ، خود تو سارا دن گھومتے رہتے ہو، میں اسکول میں ایگزام کے باعث بالکل بھی ٹائم نہیں نکال پا رہی ہوں، واپسی میں اس قدر تھک جاتی ہوں کہ گھر آ کر ماں سوائے آرام کے کچھ دل نہیں چاہتا۔ جب تک میں بزی ہوں تب تک تمہاری ڈیوٹی ہے بہنوں کو سیر کروانے کی۔ وہ پلیٹ میں لوازمات رکھ کر اسے دیتی ہوئی حکمیہ انداز میں گویا ہوئی۔ لا حول ولا قوت ممی، آپ نے دونوں کو ہی میری بہنیں بنا ڈالا۔ اف، یہ عورتیں شادی کے بعد کتنی بور اور غیر رومانٹک ہو جاتی ہیں، حسن منہ بنا کر بولا تو خالہ جان کے ساتھ وہ دونوں بھی ہنس پڑی۔ بالکل درست کہا ہے خالہ جان نے، ہم آپ کو بھائی جان کہا کریں گے۔ ہائے، کتنی مٹھاس، کتنی خوبصورتی، کتنی دلکشی ہے، بلکہ اپنائیت و تحفظ کا سا احساس ہے۔ اتروبا چکن برگر کھاتے ہوئے متاثر کن لہجے میں بولی۔ خبردار جو مجھے اس واہیات نام سے پکارا۔ دو شزاؤں کے ہونٹوں سے نکلا لفظ بھائی مجھے گالی کی طرح لگتا ہے، اگر کہنا ہی چاہو تو جان کہہ کر مخاطب کر سکتی ہو، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ ٹھہر جا بھی، خالہ جان نے مصنوعی غصے سے اپنی چپل اٹھائی، وہ ایک نمبر کا شرارتی اور پرتھیلا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ خالہ کے اس رد عمل کی اسے شاید پہلے سے توقع تھی۔ فٹافٹ تیار ہو جاؤ، شکر پڑیاں اور فیصل مسجد چلیں گے، وہ دور سے پکارا تھا۔ موسم ابر آلود تھا، تیز چلتی ٹھنڈی ہوا، دھیمی دھیمی گرتی فوار کی پازیبیں دل پر سرمستی سے چھا رہی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ شیشے کے پار موسم بہت دل فریب اور ہوش ربا لگ رہا تھا۔ لان میں لگے پھول، پودے، درخت اور گھاس بارش میں دھل کر نکھر اٹھے تھے، اب ہوا کے دوش پر جھوم جھوم کر خوشی سے گیت گاتے محسوس ہو رہے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب ہی حسن و نکھار چھایا ہوا تھا، جو ایک عرصے بعد وہ بالکل بے اختیاری انداز میں کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کبھی ان کا پسندیدہ مشغلہ رہا تھا، لیکن اب تو جیسے وہ چند چہروں کا علاوہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ آج نامعلوم کیا ہوا تھا کہ وہ بلا ارادہ کھڑکی کی طرف آ گئی تھی۔ سامنے گراؤنڈ میں چھوٹے چھوٹے بچے فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھے، ان کی بجھی ہوئی آنکھوں میں گویا ایک دم ہی شوق و مسرت کی مشعلیں جل اٹھی، اور وہ ایک طویل مدت سے خود کو سب کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کی عادی تھی۔ کسی سحر زدہ سی کیفیت کے زیر اثر سامنے کھیلتے، خوشی سے شور مچاتے، دنیا کے دھندوں اور بکھیڑوں سے بے خبر، موسم کے ساتھ کھیل سے لطف اندوز ہوتے بچے، ان کے لیے وہ منظر دنیا کے حسین ترین مناظر میں سب سے خوبصورت و حسین تھا۔
کیا دیکھا جا رہا ہے بیگم صاحبہ؟ ماضی کے کینوس پر کوئی رنگ اچانک ابھرا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کب آئے؟ وہ جو بڑی چاہو حسرت سے سامنے لان میں کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی، شوہر کو اچانک سامنے دیکھ کر اپنی بے خبری اور محویت پر شرمندہ ہو کر استغفار کرنے لگی۔ جب سے آپ اپنے پسندیدہ شغل میں مشغول تھی رابعہ، تمہیں بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہو کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ بچے برے کس کو لگتے ہیں؟ میرے خیال میں دنیا میں حسن ہی بچوں سے قائم ہے، لیکن تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند ہے۔ ہاں، مجھے قدرت کی ہر اس چیز سے شدید محبت ہے جس میں اللہ کی پرچھائی نظر آتی ہو، فطرت کے ہر نظارے کی میں اس لیے شیدائی ہوں۔ آپ اماں سے بھی مل کر آئے ہیں یا یہیں چلے آئے ہیں؟ کسی خیال سے وہ چونک کر بولی۔ آپ کی اس حسین صورت کی کشش ہمیں دروازے سے داخل ہوتے ہی یہیں کھینچ کر لے آئی ہے، اس نے اس کی اونچی خوبصورت ناک کو دباتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اماں غصے ہوتی ہیں، آفس سے آ کر پہلے ان کے پاس جایا کریں۔ مجبور ہیں ہم، اس دل کے ہاتھوں جو گھر میں قدم رکھتے ہی پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اف، میری ناک تو چھوڑیے آپ، توبہ، کیا توڑیں گے میری ناک؟ اسے بدستور ناک دبائے دیکھ کر وہ غصے سے بولی۔ ہاں، توڑ بھی دیں گے اگر تم نے ہمیں نظر انداز کیا تو۔ تمہیں معلوم ہے اماں سے میں نے لڑکی کے لیے کیا شرط رکھی تھی کہ ایسی لڑکی کو بہو بنائیے گا جس کی ناک اونچی اور چوٹی لمبی ہو۔ مجھے اونچی ناک اور لمبی چوٹی والی لڑکیاں بہت پرکشش لگتی ہیں، اور اماں نے تمہیں لا کر میری خواہش پوری کر ڈالی۔ وہ اسے بازوؤں کے حصار میں لیتا ہوا خمار آلود لہجے میں بولا، اور اسی دم اماں حسب عادت دروازہ نوک کیے بغیر اندر آ گئی۔ رابعہ تیزی سے اس سے الگ ہوئی۔ اے ہے، میں کہوں جوروں کے غلام، ارے ماں پاگلوں کی طرح صبح سے انتظار کر کے سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہے، اور تو سب سے پہلے حاضری بیوی کی خدمت میں لگاتا ہے۔ حد ہو گئی، تو زن مریدی میں اپنے باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا۔ ایسی بات نہیں اماں، وہ اماں کو سٹارٹ لیتے دیکھ کر فوراً بولا، لیکن وہ شدید غیظ و غضب کا شکار تھی۔ اسے جھٹک کر بولی، بیٹا سارا دن گھر سے غائب، بہو ہر وقت کمرے میں بند، کھڑکی سے لگی برابر والے گھر کے مردوں کو تاکتی رہتی ہے، آخر میں بوڑھی کہاں جاؤں؟ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ رابعہ سراسمہ ہو کر بولی۔ جو دیکھتی ہوں وہی کہہ رہی ہوں، میرے بیٹے میں کیا کمی ہے یہ تجھے خوش نہیں رکھتا؟ اماں کیا بول رہی ہیں آپ؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ بھی جذبز ہو کر بولا۔ رابعہ سفید پڑ گئی تھی خوف کے مارے، کیونکہ اس نے شوہر کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں دیکھ لی تھی۔ بے شک وہ اس سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا تھا، مگر اس میں شک کرنے کی اور ماں کی ہر بات پر بھروسہ کرنے کی پختہ عادت تھی۔ میں تو جھوٹی لگوں گی تجھے، دیکھ ذرا اپنی آنکھوں سے، یہاں یہی تماشے ہوتے ہیں، میں کب تک اپنی زبان بند رکھوں؟ نہ بابا نہ، برداشت، جواب دے گئی۔ وہ بیٹے کو لے کر کھڑکی پر جھک گئی، جہاں سے برابر والوں کا لان اور برآمدہ صاف نظر آتا تھا۔ وہ جو بچوں کی دیوانی تھی اور اکثر تنہائی میں پڑوسی کے بچوں کو کھیلتا دیکھ کر خوش ہوتی تھی، اماں نے اس بات کو کسی اور رنگ میں لیا تھا۔ اماں کے ساتھ اس نے جھانکا تو شومئی قسمت، نیچے لان میں پڑوسن کا بھائی کھڑا تھا اور اس کا رخ بھی اوپر کھڑکی کی طرف تھا۔ اماں نے ایک کاٹدار نگاہ بیٹے پر ڈالی اور کمرے سے چلی گئی۔ آپ کسی غلط فہمی کا شکار مت ہو اماں۔ خاموش، اپنی ماں کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا۔ سنو، تم کہتی ہو نا کہ تمہیں میری جنوں خیز محبت سے خوف آتا ہے، تو سن لو، جنوں خیز محبتوں کا انجام کبھی کبھی بہت لرزہ خیز ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے خون چھلکنے لگا۔ ماں ایک خنک بھیگا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو وہ چونک کر ماضی کے گرداب سے نکل آئی۔ موسم کی دلکشی نے یکدم ہی تمام کشش کھو دی تھی۔ وہ بددلی سے کھڑکی بند کر کے اندر آ گئی۔ شام کو گزیل گھر لوٹا تو گھر میں خاموشیوں اور اداسیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ گو گھر میں شور و ہنگامہ کبھی نہ ہوتا تھا کہ وہ کل 3 نفوس تھے گھر میں۔ وہ صبح کا نکلا شام کو گھر لوٹتا تھا۔ پھوپھو اپنے کمرے سے باہر نکلتی نہ تھی، ان کا وجود گھر میں ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ گھر کی خاموشی و ویرانی کو ہیرا بیگم کی آواز کچھ حد تک ختم کرتی تھی، کیونکہ وہ ملازموں سے بات کرتی رہتی تھی، اکثر تنہائی میں بھی خود کلامی کرتی تھی۔ آج ان کی غیر موجودگی میں گویا گھر کے سناٹوں نے اسے متوحش کر ڈالا تھا۔ ملازمہ کی زبانیوں سے معلوم ہوا کہ ماما کسی عزیز کے ہاں گئی ہیں عیادت کو۔ وہ ملازموں کو چائے کا کہہ کر پھپھو کی طرف گیا، لیکن ان کا دروازہ بند دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نہا کر اس نے وائٹ کاٹن کا شلوار سوٹ زیب تن کیا اور بالوں میں برش کر کے چائے پینے لگا جو ملازمہ بھی رکھ کر گئی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور پسماردگی کی گہری افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ آج لندن سے سرجن البرٹ کی حتمی رپورٹ اسے مل گئی تھی، جس نے معذرت کے ساتھ لکھا تھا کہ اس کیس میں انہیں مکمل ناکامی ہوئی ہے۔ مرض
इंतहाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। रिपोर्ट फाड़कर उसने डस्टबिन में फेंकी थी। पहली बार उसका दिल चाहा कि खूब ज़ोर ज़ोर से रो, चीखे चिल्लाए, ताकि अंदर का तमाम हब्सो घुटन आंखों के ज़रिए बह जाए। ऑफिस में होने के बायस उसकी हसरत दिल ही में रही थी। हाँ, मैं उस शख्स को ढूंढ निकालूंगा, उससे इंतकाम लूँगा, पुप्पो की मासूमियत और सादगी का, उस अजियत भरी ज़िंदगी का जिसका लम्हा लम्हा उन्होंने सिसक सिसक कर गुजारा है। मैं ढूंढ लूँगा उस शख्स को, चाहे वो दुनिया के किसी गोशे में हो। वो शख्स बेबुनियाद शक पर पुप्पो की ज़िंदगी वीरान कर गया था, उन्हें छोड़ कर चला गया था। उसके सुर्ख अंगारा चेहरे पर नया अज़म सूरज की तरह चमकने लगा था। खाला जान, 2 हफ्ते हो गए मुझे कराची से यहाँ आए, अब तो वापस जाने को दिल चाह रहा है। आप चलेंगी ना? वो उनकी गोद में सर रखते हुए लाड से बोली। अभी नहीं चंदा, कम अज़ कम एक तो माह तो यहाँ ठहरो। 1 माह? दादी जान तो जुलूस निकाल देंगे मेरा। वो हैरानी से बोली। अरे नहीं, अम्मा से मैं फ़ोन पर इजाज़त ले लूँगी, तुम फिक्र मत करो। वो मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियाँ फेरते हुए बोली। ओहो, बहुत लाड हो रहे हैं खाला भांजी में। रिदा के साथ अंदर आता है हसन, सीटी बजाता हुआ मसनूई हैरानगी से वो गोया हुआ। तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अतरूबा उसे देखते ही बोली। छोड़कर? ओह नो, ये तो कह रहे थे तुमने मना कर दिया है। रिदा हैरानी से गोया हुई। नो, मैंने कहा था कि बाइक पर एक वक्त में 1-2 शीज़ा ही बैठ सकती है। हसन गड़बड़ा कर गोया हुआ। उसकी कैफियत देखकर वो खिलखिला कर हंस पड़ी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसने हसन को घबराते बौखलाते देखा था। ये घबराहट, हिचकचाहट, बौखलाहट बता रही है दाल में कुछ काला है। गौर से देखो, सारी दाल ही काली है। हसन मायनी खेजी से कहता हुआ वहाँ से चला गया। वो मुक्का तान कर रिदा की तरफ बढ़ी, जो गुलनार चेहरा लिए खड़ी थी। वहशितों की वीरानी कुछ यूँ भी घिर कर आई है। बारिश की रिमझिम में भी दिल बोझल बोझल रहता है। यादों की बंद खिड़की भी खुलती है। अजब दुखों के मेले में एक शोर सा बरपा रहता है। मेरी समझ में इस लड़के की बातें नहीं आती। अच्छे खासे इस इलाके में रह रहे थे, पड़ोसियों से भी बेहतरीन मरासिम थे। ना मालूम क्या दिल में समाई कि 2 दिन के अंदर अंदर अपनी कोठी छोड़कर यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। अल्लाह जाने कैसे लोग हैं यहाँ के, ना मालूम कैसे पड़ोसी साबित हो। इंसान का ताल्लुक़ रिश्तेदारों से बाद में, पहले पड़ोसियों से होता है। हीरा बेगम जो नई कोठी में अभी सेटिंग वगैरह से फारिग होकर बैठी थी, थके थके अंदाज में सामने बैठी राबिया से मुखातिब हुई। किस वक्त की बात कर रही हो हीरा? वो वक्त गुजर गया जब तुम पड़ोसियों से बहुत अच्छे ताल्लुक़ रखती थी। अब मेरी वजह से गुजैर कहाँ किसी से मिलना जुलना पसंद करता है। सिर्फ रस्मी अलैक सलैक होती है, लोगों से भी। मेरी खातिर सबसे ही रिश्ता तोड़ बैठे हो तुम माँ बेटे। यहाँ भी कम आबाद इलाके में उसने घर इसीलिए लिया है। ऐसी बातें मत किया करो आपा। आपसे बढ़कर हमें कोई अजीज़ भी नहीं है। फराज ने आखिरी वक्त भी मुझसे यही वादा लिया था कि मैं गुज़ैर के मामले में कभी कोई कोताही कर जाऊं तो कोई हर्ज नहीं, मगर आपकी तरफ से मामूली सी गफलत पर भी वो मुझसे रोज़े मैशर जवाब मांगेंगे। ये तो खैर उनकी वसीयत थी जो आपकी मोहब्बत में वो मुझे कर गए थे, लेकिन मुझे आपसे कुछ नसीहत ही ऐसी है कि मैं दिली तौर पर आपसे मोहब्बत करती हूँ। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनके लिए दुनिया को छोड़ा जा सकता है। उन्होंने राबिया के हाथ पकड़कर अपनाया से कहा, तो बढ़ते जज्बात से राबिया ने उन्हें सीने से लगा लिया। फिर भराए हुए लहजे में गोया हुई। मुझे यही तो दुख है हीरा, कैंसर ने मेरे इस जान से भाई की जान कम उम्र में ही ले ली। इसके बदले मुझे मौत आ जाती तो। आप ऐसी बात ना करें। हीरा बेगम ने उनकी बात कता करके दुख से कहा, तुम आराम करो, आज खाना मैं बनाऊंगी। थक गई हो, सारा दिन हो गया काम करते हुए। सारा काम मुलाजमों ने किया, मैंने सिर्फ हदायत दी है। खाना मैं बना लूँगी। नहीं, ये काम भी थका कर रख देता है। तुम जाकर आराम करो, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेना। कोई आने वाला तो है नहीं, मैं यकसुई से काम कर लूँगी। उन्होंने हीरा बेगम को कहते हुए किचन का रुख किया। क्या समझता है वो हसन का बच्चा खुद को? अगर वो मुझे लेकर जाएगा तभी मैं सैर को जा सकती हूँ। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। अतरूबा रियाज जो फैसला करे और फौरी उस पर अमल ना करे, इम्पॉसिबल। उसने राह में पड़े छोटे से संगरेज़ों को ठोकर मारते हुए मुफरे अंदाज में सोचा। वो आज सुबह से हसन से जिद कर रही थी कि वो आउटिंग पर लेकर जाए, लेकिन हसन सोने में मगन था। वो नींद का बहुत रस्या था। आंटी के उठाने पर बड़ी मुश्किल से उठता था, वो भी कहीं चक्रों के बाद, और छुट्टी वाले दिन तो दोपहर से पहले कतई नहीं उठता था, भले कुछ भी हो जाए। आज संडे था और वो दोपहर गुजर जाने के बावजूद बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं था। आप ही अपनी ससुराली अजीज़ा की मिजाज पुरसी को गई हुई थी। उसने साथ जाने से इनकार कर दिया था। रिदा भी 1 हफ्ता कबल कराची से दादी की डांट सुनने के बाद चली गई थी। उसे आंटी ने दादी से ज़बरदस्ती इजाज़त लेकर कुछ दिनों के लिए रोक लिया था।
हसन नहीं उठा तो वो मारे गुस्से के तन्हाई निकल आई थी। वहाँ फैला साफ सुथरा सब्ज़ा और उनके दरमियान खिले रंग बिरंगे फूलों से माहौल खूबसूरत लग रहा था। दिन खासा सर्द था, लेकिन धीमी चलती हवा में ग़रूब होते सूरज की तमाज़त मिलकर अजीब कैफ आवर खुमार दिलो दिमाग पर छा रहा था। पिंक कॉटन के एम्ब्रॉयडरी सूट पर ब्लैक स्वेटर पहने, दुपट्टा सर पर जमाए हाथ में पकड़े, आइसक्रीम कोन से लुत्फ़अंदोज़ होती, साथ मौसम को एंजॉय करती वो अपनी धुन में खासी दूर निकल आई थी। सूरज सुर्ख देखती थाली की सूरत सामने उस बुलंद पहाड़ के पहलू में गुम हो रहा था। माहौल में सुरमई गुबार फैलता हुआ हर शय को कसीफ धुन में लपेट रहा था। देखते देखते फिजा में खनकी और सन्नाटे बढ़ने लगे। सूरज ग़रूब हो चुका था। हवा में बर्फ़ की ठंडक महसूस होने लगी। शफाफ नीले आकाश पर परिंदों के गौल चहचहाते हुए अपने अपने आशियानों की तरफ महवे परवाज थे। उसने कौन एक साइड में उछाला और तेज़ी से घर के जानिब कदम बढ़ाने लगे। ओह, इतनी देर हो गई, मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। घर पर आंटी आ गई होंगी और हसन भी अब तो उठ गया होगा। मुझे घर पर ना पाकर वो क्या सोचेंगे, कितने परेशान होंगे। मैं किसी मुलाजिम को भी बता कर नहीं आई। वो तेज़ तेज़ चलती हुई एकदम ठठक कर रुक गई। उसका दिल धक धक करने लगा, क्योंकि ये वो रास्ता नहीं था जो आंटी के घर की सिम जाता था, बल्कि आगे तो पहाड़ी सिलसिला और ताहदे निकाह फैला सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। उसने सरासमा होकर इधर उधर देखा। खासे फासलों पर ज़ेरे तामीर प्लाजा वीरान पड़े थे। शाम का सुरमई आंचल धीरे धीरे स्याह रात की स्याह चादर ओढ़ने लगा था। सड़कों पर आरास्ता लाइट्स रोशन हो चुकी थी और दूर दूर नज़र आते घरों से भी रोशनियां नज़र आ रही थी। परिंदों की चहकारें बंद हो गई थी। स्याह कुशादा सड़क पर कभी कभी कोई कार कोस्टर वगैरह गुजर जाती, वरना खामोशी थी। अजहद कोशिश के बावजूद उसे रास्ता याद न आया तो उसने मतवेश होकर सीधी सड़क पर दौड़ लगा दी थी। होशो हवास इस बात का इदराक होते ही सल्ब हो गया कि वो घर का रास्ता भूल चुकी है। उस वक्त वहशत के आलम में उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वो यूँ भागती हुई किस कदर मज़हक़ा खेज दिखाई दे रही है, और अगर हसन देख ले तो खूब रिकॉर्ड लगाए। उस वक्त उसे बस यही खौफ मारे डाल रहा था कि अगर घर ना मिला तो इस अजनबी इलाके में कहाँ रात गुजारेगी। तन्हाई और रात की खौफनाक तारीकी कदमों में जैसे बर्फ दौड़ रही थी। खासा रास्ता उसने दौड़ कर अबूर कर लिया था। मार सामने से आती कार से वो टकराते टकराते बची थी। मैडम, खैरियत तो है? क्या कुत्ते पीछे लगे हुए हैं आपके? दो लड़के कार रोककर नीचे उतरे। उनमें से एक गोया हुआ, अभी एक्सीडेंट हो जाता, आप तो आराम से ऊपर का रुख कर लेती और हम हवालात में ताहयात चक्की पीसते। दूसरा भी करीब आकर गोया हुआ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं रास्ता भटक गई हूँ। उसने फूले हुए सांसों पर काबू पाकर तकरीबन रोते हुए इल्तिजा की। अच्छा, आप रास्ता भूल गई हैं, आइए प्लीज़ हम आपको ड्रॉप कर देंगे। यखलक उन दोनों की निगाहों से खौफदीदा होने वाली हवस और होंठों पर उभरती मुस्कुराहट ने उसके अंदर खतरे के सायरन बजा दिए। आइए ना, क्या सोच रही हैं आप? उसे तजब्जुब का शिकार देखकर उनमें से एक आगे बढ़कर खासी बेतकल्फ़ी से गोया हुआ। मुझे एड्रेस तो याद नहीं है, आप कहाँ ड्रॉप करेंगे मुझे? वो गैर इरादी तौर पर पीछे की जानिब हटते हुए बोली। साथ ही उसकी निगाहें सड़क का जायज़ा भी ले रही थी। दूर से हेडलाइट्स की रोशनियाँ नज़र आ रही थी। आप फ़िक्र क्यों करती हैं आप जैसी हसीन और जवान लड़कियों के लिए? हम जैसे हुस्न परस्त परवानों के दिल के दरवाजे हम वक्त खुले रहते हैं। आओ, चलिए आओ, क्यों देर करती हो? शट अप, हाथ ना लगाना मुझे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर दहशत से चीखी थी। जानते हैं तुम किस कदर शरीफ व बाकिरदार लड़की हो। खामोशी से आती हो या फिर तुम्हारी झूठी पारसाई का भरम यहीं पाश पाश कर दे। दूर से नज़र आने वाली रोशनियाँ करीब आ गई थी। खतरा उन लड़कों ने करीब देखकर अतरूबा के हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती कार की तरफ घसीटने लगे। उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश में अतरूबा ने चीखना शुरू कर दिया था। इस हसना में वो सिल्वर ग्रे कार तेज़ी से उनके करीब रुकी थी और बर्क रफ्तारी से ड्राइविंग डोर खोलकर ब्लैक 3-पीस सूट में मलबूस वो शख्स बड़े गैज़ो गज़ब भरे अंदाज में बाहर आया और उन नौजवानों की तरफ बढ़ा जो कार रुकते देखकर घबरा गए थे और अतरूबा को छोड़कर तेज़ी से फरार हो गए थे। ओह शिट, कौन थे ये लोग? आप घर से तन्हा क्यों निकली हैं? उन्हें कार समेत भागते देखकर उसने गुस्से से अपनी हथेली पर मुक्का मारते हुए सर्द मोहरी से अतरूबा से पूछा, जो उन गुंडों से बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कामते हाथों से जो बट्टा सर पर ओढ़ रही थी। आंसू बेख्तियार रवानी से बह रहे थे। अचानक रौनमा होने वाले उस हादसे से उसका वजूद अभी तक कांप रहा था। मोहतरमा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। लहजे में सर्द मोहरी के अलावा झुंझलाहट भी थी। अतरूबा ने चौंक कर देखा, ये वही था, प्लान के सफ़र का बदमिजाज हम सफ़र, अखर तंद हो, सर्द मोहर, चेहरे पर बेजारी मगर मजबूत किरदार, काबिल एतमाद बंदा।
गुंडे थे वो लोग, और मैं घर से तन्हा यूँ निकली कि उस हसन के बच्चे को मैं बताना चाहती थी कि मैं मोहताज नहीं हूँ उसकी। उसने हस्ब आदत अहमकाना अंदाज में जवाब दिया। गुज़ैल ने उसके जवाब पर बेसाख्ता निगाहें उठाकर देखा तो ये वही लड़की निकली जिसकी हम सफरी में वो नहायत कोफत से दो चार रहा था। उसने गुस्से में उस वक्त उसे नामालूम क्या क्या कह डाला था, लेकिन फिर उसके चेहरे और आंखों से हफ्दीदा खौफ और दहशत देखकर वो समझ गया कि वो फ़र्स्ट टाइम जहाज़ में सफ़र कर रही है, और अमूमन अक्सर लोग पहले सफ़र में इसी खौफ का शिकार होते हैं कि जहाज़ क्रैश ना हो जाए। खिलाफ आदत अक्सर तन्हाई में उस अहमक लड़की की बेवकूफ़ाना हरकत उसे बेख्तियार मुस्कुराने पर मजबूर कर डालती थी। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि वो लड़की अपनी तमाम तर हमाकतों समेत उसके हाफजे में महफूज थी, वगरना वो कहीं दिलों की धड़कन होने के बावजूद किसी को एक निगाह उठाकर देखने का रवादार न था। आज कई हफ्ते बाद वही बेवकूफ़ हमसफ़र सामने थी, अपनी तमाम तर बेवकूफ़ी, अहमकानापन और मासूमियत समेत। कहाँ जाएंगी आप? गुलाबी दुपट्टे की ओर से झांकते उसके सुर्ख भीगे भीगे चेहरे को देखते हुए साबका लहजे में इस्तफार किया। मुझे नहीं मालूम, मैं घर ही भूल गई हूँ। आंसू में रवानी फिर हुई। घर भूल गई हैं? खौफ खूब। एड्रेस अज खुद नहीं और तन्हा घर से निकल आई हैं। चाहती क्या हैं आप? आप कोई नासमझ बच्ची नहीं है जिसे वक्त की नज़ाकत और हालात की संगीनी का शऊर व इदराक नहीं हो। जानती हैं अगर मैं अभी इत्तफाकन यहाँ से नहीं गुजरता तो क्या होता? दुरुस्त लहजे में उसने उसकी खासी गोशुमाली कर डाली थी। जवाबन वो अपने बहते आंसुओं को बेदर्दी से दुपट्टे के पल्लू से रगड़ती चेहरे को मज़ीद सुर्ख कर रही थी। आइए, क्या सुबह तक यहीं खड़े रहकर बर्फ़ बन जाने का इरादा है? उसने फ्रंट डोर खोलते हुए उसे मुखातिब किया। नहीं, अब मैं किसी पर एतबार नहीं करूँगी, अतरूबा ने कतई लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या कह रही हैं आप? गुज़ैल सर पर सुलग उठा। उन दोनों ने भी यही कहा था कि वो मुझे ड्रॉप कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा लगता हूँ आपको? उसके लहजे में शोलों की लिपट थी। लगते तो वो भी शरीफ ही थे आपकी तरह। उसकी सादगी काबिले दीद थी। ओह माय गॉड लड़की, तुम ना सिर्फ बेवकूफ़ और अहमक हो बल्कि अकल से फारिग भी हो। खड़ी रहो यहाँ पर, तुम्हारे लिए अर्श से कोई फरिश्ता उतर कर आएगा। नॉनसेंस, स्टूपिड। वो गुस्से से खौलता सुर्ख चेहरा लिए धमधम करता कार की तरफ बढ़ा और धमाके से ड्राइविंग डोर बंद करके कार स्टार्ट करने लगा। प्लीज़ कार रोकिए, मैं चल रही हूँ। अतरूबा को एकदम ही अपनी हमाकत का एहसास हुआ तो वो भागती हुई कार की तरफ बढ़ी जो वो स्टार्ट कर चुका था। इतनी जल्दी मेरी शराफत पर किस तरह यकीन हो गया आपको? प्लीज़, इस वक्त मैं बहुत टेंशन महसूस कर रही हूँ। मुझे खुद मालूम नहीं मैं क्या कह रही हूँ। टाइम बहुत हो गया, घर पर आंटी और वो हसन का बच्चा परेशान हो रहे होंगे। वो कार रुकते ही तेज़ी से फ्रंट डोर खोलकर बैठते हुए परेशानी से बोली। पहली दफ़ा आई हैं यहाँ पर? गुज़ैल ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। जी, लेकिन उस हसन के बच्चे ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। वो मुँह बनाकर बोली। हसन के बच्चे? क्या वो बहुत शरारती बच्चे हैं? आम अंदाज में पूछेगा सवाल ने कार के गर्म बहार में खिलखिलाती हंसी की जल तिरंग बिखेर दिए थे। उसने दिलचस्प निगाह उस पर डालकर हटा ली थी जो बेसाख्ता हंस रही थी। हसन के बच्चे? उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। उसने बामुश्किल हंसी पर काबू पाकर उसकी मालूमात में इजाफा किया। आप ज़हन पर जोर डालिए, याद कीजिए, आपको एरिया तो याद होगा। आप अपने अंकल का नाम बताइए, वो बिज़नेस क्या करते हैं? उससे नफ़ी में सरे लाते देखकर गुज़ैल ने लहजे में नरमी पैदा की। इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत बनाने की फैक्ट्री है अंकल आमिर की। फैक्ट्री का नाम नहीं मालूम? ये कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। ऐसी फैक्ट्री और आमिर साहब यहाँ मुत्तहिद हैं। मेरी समझ में नहीं आता आपको किस बेवकूफ़ ने मशवरा दिया था इस तरह तन्हा घर से निकलने का? कार सीधी सड़क पर दौड़ाते हुए उसका गुस्सा और झुंझलाहट बतदरीज बढ़ रही थी। मुझे कौन मशवरा दे सकता है? मैं अपने मशवरों पर चलती हूँ। जी बेशक, आप जैसे लोगों को मशवरों की ज़रूरत होती भी नहीं है। एक लिमिट होती है हमाकत की भी, लेकिन आप उसे भी क्रॉस कर चुकी हैं। अब भी कब तक आपको लिए घूमता रहूं? मैं कोई बेकार और फजूल आदमी नहीं, और ना ही आप जैसे अहमक लोग मुझे पसंद हैं। गुज़ैल फराज के लहजे से नरमी गायब हो गई थी। सर्द मोरी और तल्ख मिजाजी जो उसकी तबीयत का खासा थी, घर से बाहर के लोगों के लिए ऊद कर आई थी। मैं कब कह रही हूँ आप मुझे पसंद करें? आप जैसे बदमिजाज और चिड़चिड़े लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उसने हस्ब आदत साहब को इसे कहा। जवाबन वो तल्खी से होंठ भींच कर रह गया। हसन साहब के बारे में ही कुछ बताइए, कैसे हैं, क्या करते हैं? वो अब मुकम्मल तौर पर ज़िद हो चुका था। हसन? वो बग़ैर दुब का बंदर है, बल्कि गधा। अलावा लंबी लंबी बातें करने के और कुछ नहीं करता। उसके इत्मीनान से जवाब देने पर उसका दिल चाहा कि कार किसी पुल से टकरा दे। अजीब खब्तुल हवास लड़की से वास्ता पड़ा था।
کیا کروں میں آپ کا؟ کسی ناگہانی عذاب کی طرح آپ مجھ پر مسلط ہو گئی ہیں. میں اب مزید آپ کو سڑکوں کی سیر نہیں کروا سکتا. گھر والے میری وجہ سے پریشان ہو جائیں گے. مجھے کراچی کا ایڈریس یاد ہے اور فون نمبر بھی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا. یعنی میں آپ کو کراچی ڈراپ کر کے آؤں؟ اس نے خشمگی نگاہوں سے گھورا. میں نے یہ تو نہیں کہا، عطروبہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا. سرد مہر سی خاموشی یکدم ہی طاری ہو گئی تھی اس کے وجیح چہرے پر. سنجیدگی و متانت کے ساتھ بیزاری و تفکر بھی چھایا تھا. عطروبہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ شیشے سے باہر کے بھاگتے دوڑتے نظارے دیکھ رہی تھی. آپ کراچی کال کر کے ان سے انکل کا ایڈریس معلوم کر لیں. چند منٹ بعد اس نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. نہیں، ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتی. وہاں دادی ہوں گی، اور اگر دادی جان کو معلوم ہوا کہ میں اس طرح تنہا گھر سے نکلی اور راستہ بھول کر ایک غیر اور اجنبی مرد کے ساتھ کار میں گھوم رہی ہوں بلکہ گھر ڈھونڈ رہی ہوں، تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی. انہوں نے پہلے ہی کہا تھا میں یہاں آ کر کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہ کروں. اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں جھرجھری لے کر کہا. اوہ! اس نے کار روک کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا. ارے یہ تو آنٹی کا گھر ہے. اوہ وہ دیکھیے، وہ جو وائٹ ماربل کا بنگلہ بنا ہے وہ عامر انکل کا ہی ہے. وہ مسرت سے بے حال ہوتی تیزی سے دروازہ کھول کر ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگی. تھینکس گاڈ! آئندہ احتیاط کیجیے گا تنہا باہر نکلنے سے. اس نے گہری نگاہ اس کے مسرت سے گلنار چہرے پر ڈالی اور زن سے کار آگے بڑھا لی. وہ حیرانی سے اس کی دور ہوتی کار دیکھتی رہ گئی. واہ، حیرت انگیز شخص ہے. شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہیں دیا. ارے پارٹنر، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں ابھی مسجد میں اعلان کروانے جا رہا تھا. وہ گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اندر سے حسن برآمد ہوا اور اسے دیکھ کر تشکرانہ لہجے میں بولا. تم میرا اعلان کرواؤ گے؟ اتنی بڑی کا؟ وہ چمک کر گویا ہوئی. ہاں تو کیا ہوا؟ کیا دیتا دماغی توازن درست نہیں ہے؟ حسن کے بچے، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں. وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی. گزیل، مجھ سے اب اس گھر کا سونا پن اور ویرانی نہیں دیکھی جاتی. میں اب جلدی جلدی اس گھر میں بہو لانا چاہتی ہوں اور اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا. کھانے کی ٹیبل پر ہیرا بیگم نے سنجیدگی سے کہا. ہیرا درست کہہ رہی ہے. آخر کب تک انتظار کرواؤ گے؟ ہاں، میں کل مسز طارق سے ان کی بیٹی سونیا کو مانگ لوں گی. خاصی خوش شکل اور ماڈرن ہے. تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سوسائٹی میں موو کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. وہ تمہیں لائک کرتی ہے. اکثر تمہارے کھٹور پن اور بے نیازی کی شکایت کرتی ہے. ریلی بہت خوش رہے گی تمہارے ساتھ وہ. رابعہ نے سویٹ ڈش اٹھاتے ہوئے شوق لہجے میں کہا. نو نیور، امپاسبل. جو اس قدر بے باک و بے لگام ہو، ایسی لڑکی کا تصور بھی مجھے منظور نہیں ہے. اس نے منہ بنا کر کہا. اپنی پسند بتا دو پھر. ہیرا بیگم جزبوز ہو کر گویا ہوئی. ابھی نہیں، مجھے شادی کی قطعی جلدی نہیں ہے. میرے آگے ایک مشن ہے. فضول باتیں چھوڑو گزیل، میں اپنی زندگی گزار چکی. میری خاطر خود کو روگ مت لگا. تم ابھی کچھ دیر قبل کسی لڑکی کا ذکر کر رہے تھے، کیا ہوا تھا؟ وہ عزت بے وقوف اور احمق لڑکی تھی، اس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تھی. مختصراً اس کے بارے میں بتاتے ہوئے گزیل کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری تھی. ویسے خاصی حیرت کی بات ہے، تم نے آج پہلی مرتبہ کسی لڑکی کا ذکر مسکرا کر کیا. کیا وہ بہت کیوٹ تھی یا صرف احمق ہی؟ پھپھو، آپ بات گھما رہی ہیں. میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے جھمتے ہوئے کہا. حالانکہ تصور میں اس کا گل رنگ چہرہ یکدم ادھر آیا تھا اور اس کے اندر عجیب سی ہلچل مچ گئی. ممی چائے لا رہی ہیں؟ ان کے سامنے ذکر مت چھیڑیے گا. میرا ہم سفر رہا بے خبر، وہ نہ پڑھ سکا میری وہ نظر کہ جس میں پیار تھا اور پیار دیوانہ وار تھا. نانی جان کا خاندان چنگیز خان کے پڑوس میں تو واقع نہ تھا. چنگیز خان جس شہر کا رخ کرتا، وہاں اس کے استقبال کے لیے انسانی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے جاتے تھے. نانی جان ایسی ہی مسرت معصوم و پیار بھرے دلوں پر جدائی کی چھریاں چلا کر محسوس کرتی ہیں. حسن ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتا دہائی دینے والے انداز میں عطروبہ سے بولا. فار گاڈ سیک، یہ ٹھنڈی سانسیں لینا بند کرو. مجھے پہلے ہی سردی لگ رہی ہے. اور خبردار جو دادی جان کی شان میں کوئی گستاخی کی. راکنگ چیئر پر جھولتی ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے وہ اسے گھور کر بولی. ہمارے پیار سے جلنے لگی ہے یہ دنیا. دعا کرو کسی دشمن کی بد دعا نہ لگے. حسن نے پردرد انداز میں شعر پڑھا. اوہ، میں دشمن ہو گئی. ٹھیک ہے بچوں، کام تو مجھ سے ہی پڑے گا. تم جاؤ گی کب؟ جم کر بیٹھ گئی ہو یہاں. وہاں ردا بیچاری تمہیں کس قدر مس کر رہی ہوگی، اور وہاں نانی جان اس مظلوم ردا کے ساتھ ظالم جادوگرنی جیسا سلوک کر رہی ہوں گی. تم مجھے گھر سے بھگا رہے ہو؟ اب نہیں، تم ٹھہرو گی. میں یہاں پر قطعی نہیں ٹھہروں گی. عطروبہ نے نمکین پستوں سے بھری پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی. ارے تم برا مان گئی. ڈیئر، میں مذاق کر رہا تھا.
حسن ہنستا ہوا اس کی طرف بڑھا لیکن وہ اسے دھکا دے کر آگے بڑھ گئی۔ اتروبا یار میں مذاق کر رہا تھا، خدا کی قسم مذاق کر رہا تھا، تم ردا کی وجہ سے مجھے ہرٹ کر رہے ہو۔ دیکھتی ہوں تمہاری سفارش دادی جان سے کون کرتا ہے۔ ابھی سے نند بھاوج والی جیلسی شروع ہو گئی۔ میں کیوں جلوں، جلے میرے دشمن۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر سوٹ کیس اٹھا لیا۔ حسن اس کی سنجیدگی دیکھ کر حقیقتاً بوکھلا گیا، حالانکہ وہ مذاق کر رہا تھا۔ تم اتنی کن ذہن کب سے ہو گئی کہ مذاق بھی نہیں سمجھتی؟ چلو میں تمہیں پیزا کھلا کر لاؤں اور کافی بھی پلاؤں گا۔ اس نے سوٹ کیس اس سے لے کر بیڈ کے نیچے رکھتے ہوئے بھرپور انداز میں منت سماجت کی۔ آئس کریم کھلاؤ گے اور شاپنگ بھی کروانی پڑے گی؟ اتنے سرد موسم میں آئس کریم؟ اچھا تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے، شاپنگ بھی کروا دوں گا۔ اچھا نہیں جاتی، کیا یاد کرو گے میری سخاوت کو؟ چمکتے چاند سے چہروں کا اعتبار نہ کر، سبق ملا ہے بہت سے، فریب کھا کے مجھے۔ آج کیا ہوا ہے جو شعر پہ شعر پڑھ رہے ہو؟ اتروبا نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے حیرانی ظاہر کی۔ ایک مذاق کی کتنی بڑی سزا دی ہے تم نے، اللہ ایسی ظالم بہن کسی غریب بھائی کو نہ دے۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے مصنوعی آہیں بھری۔ میں کون سا جا رہی تھی، یہ سب تمہیں پھنسانے کی سازش تھی، اتروبا نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا۔ ٹھیک ہے مگر میں تمہیں بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ حسن موڈ میں تھا، اسلام آباد تقریباً اسے گھما ڈالا تھا۔ وہ جو لانگ ڈرائیو کی شوقین تھی، خاصی مسرور سی گھومتی رہی تھی۔ پیزا ہٹ سے نکلنے کے بعد اس نے کار ایک بے حد شاندار بنگلے کے گیٹ کے آگے روکی تو وہ چونک کر بول اٹھی، تم تو شاپنگ سینٹر چل رہے تھے، یہ کہاں آگے ہو؟ ان چند گھنٹوں میں تم نے میری تمام پاکٹ منی ہڑپ کر ڈالی ہے۔ کار میں پیٹرول ختم ہونے والا ہے اور تمہیں ابھی شاپنگ بھی کروانی ہے۔ یہ گھر باہر سے بڑا شاندار لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہاں کے مکین مجبور اور لاچار پر ترس کھا کر کچھ مالی امداد فراہم کر دے۔ حسن نے کار سے نکلتے ہوئے خالص فقیرانہ لہجے میں پریشان کن انداز میں کہا، اوہ یعنی تم ان لوگوں کو نہیں جانتے اور تمہارے پاس روپے ختم ہو گئے، لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ نہیں، شاید تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ اسے یقین نہ آیا، پھر اس کی عادت جانتے ہوئے سمجھ گئی کہ وہ اسے احمق بنا رہا ہے۔ ارے نہیں، تمہیں اب بنانے کی ضرورت نہیں، تم مکمل بنی بنائی ہو۔ اس نے باہر نکل کر دروازہ بند کرتے ہوئے ہنس کر کہا، حسن کے بچے باز آ جاؤ ورنہ۔ آہا، حسن کے بچے تو ابھی دنیا میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ظالم سماج کو خیال ہی کب ہے۔ اچھا تم بیٹھی رہو، میں 5 منٹ میں آیا۔ وہ پھرتی سے گیٹ کھول کر اندر بڑھ گیا۔ وہ اس کی بکواس پر زیر لب مسکراتی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ 5 منٹ بعد گیٹ کھلا تو حسن کے بجائے آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ وائٹ شلوار سوٹ، سیاہ جیکٹ میں ملبوس، سیاہ لیدر کی مردانہ سینڈل پہنے، وہ اس کی طرف سرعت سے آیا تھا۔ اندر چلیں، اس نے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ وہ حسن، اس کا لہجہ نرم تھا لیکن چہرے پر سرد مہری اور سنجیدگی کی اتنی دبیز تہیں چڑھی تھی کہ وہ خامخواہی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ وہ اندر ہے، آئیے۔ وہ اس کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ محسوس کر کے چہرے پر دھیمی سی مسکان سجا کر اس انداز میں مخاطب ہوا کہ وہ گرین کشمیری کڑھائی والی چادر سر پر ڈالتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اس نے چوکیدار کو کچھ کار کے بارے میں ہدایت دی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہی تھی۔ خوبصورت پھولوں سے مہکتا وسیع لان عبور کر کے وہ اس کی ہمراہی میں چپس ماربل کا برآمدہ عبور کرنے کے بعد راہداری اور لان سے گزر کر لیونگ روم میں پہنچی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھے حسن کو دیکھ کر اس کی سانس سے کچھ بحال ہوئی، چہرے کی حواس باختگی میں بھی کچھ واضح کمی آئی۔ اتروبا تم ہی گواہی دو، یہ صاحب مان ہی نہیں رہے کہ ہمیں امداد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہہ دیا، اگر میری باتوں کا آپ کو یقین نہیں آ رہا تو باہر میری سسٹر بیٹھی ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے کیونکہ مجھے تو صرف 2 گیلن پیٹرول کے پیسے چاہیے، مگر اس غریب کو تو اہل کراچی کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ وہ خالی ہاتھ گئی تو کیا بولیں گے لوگ؟ خالہ کے گھر گئی تھی، کچھ نہیں لائی، لانے والے تو حج سے واپسی پر بھی گفٹس لے آتے ہیں۔ دیکھ لو تمہاری خاطر کیا کیا سہنا پڑ رہا ہے۔ یہ صاحب کہنے لگے، میں جا کر تمہاری سسٹر سے معلوم کرتا ہوں، اگر شاپنگ والی بات درست ہے تو میں 10-5 روپے کی مدد کر دوں گا۔ حسب عادت حسن کی زبان روانی سے چل رہی تھی، وہ ہانکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پلیز اسٹاپ اٹ، کبھی تو سیریس بھی رہا کرو یار۔ غزیل خلاف عادت ہنس کر اسے مخاطب ہوا اور انکار کے باوجود ملازمہ کو کافی لانے کا آرڈر دیا۔ یہ میری کزن ہے، کراچی سے آئی ہے، اتروبا فرحان۔ اتروبا، یہ غزیل فراز ہے، یہاں کی سب سے بڑی انڈسٹریز کا مالک۔ غزیل سے دوستی چند ماہ قبل ایک بزنس ٹرپ کے دوران ہوئی ہے، لیکن پرسوں تمہیں گھر پر ڈراپ کر کے جو احسان اس نے مجھ پر کیا ہے، اس احسان کا بدلہ میں تا حیات نہیں اتار سکوں گا۔ کھلنڈرے اور شوق حسن کے چہرے پر اس وقت اتنی متانت و سنجیدگی تھی کہ وہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس جیسا بندہ بھی ذمہ دار اور احساس رکھنے والا ہے،
ओह नो, ऐसी कोई बात नहीं है, सब इत्तेफाक था, लेकिन गलती तुम्हारी है, तुम्हें अपने गेस्ट का ख्याल रखना चाहिए, उसने चटती सी निगाह अतरूबा पर डालते हुए कहा। आपसे हसन की दोस्ती है, उसे जानते भी हैं, फिर आपने अंकल को जानने से इनकार क्यों किया था? उस दिन की उसकी डांट फटकार याद आई तो वो शिकायती अंदाज में बोली। उस वक्त तो वाकई मेरे ज़हन में नहीं आया था, जब कार इत्तफाकन बाहर रुकी तो मुझे याद आया था, फिर मौसूफ ने मुझे फ़ोन पर खूब डांटा था, हसन ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। मुलाजमा कॉफ़ी के साथ दूसरे लवाजमात भी ले आई और उन्हें सर्व करके चली गई। वो खुश मिजाजो घसीला शख्स भला का मेहमान नवाज साबित हुआ था, ज़द असरार से उन्हें खिलाया था। शाइस्तगी, अपनायत, खलूस उसकी शख्सियत के मख्फी पहलू अब ज़ाहिर हुए थे। वो एक पुरअसरार शख्स था, अपने अंदर हज़ारों असरार छुपाए हुए। उसके हर असरार में एक जाज़बियत थी, एक मुतासिर करने वाली सहर अंगेज़ी, मानूस सी खुशगुफ्तगी, ऐसे ही जैसे कोई चश्मा बंजर ज़मीन के सीने से फूट कर गुलो गुलजार खिला दे। वो बिला इरादा उसके बारे में सोच रही थी। हसन उसके साथ बिजनेस के किसी अहम पहलू पर डिस्कस में मसरूफ़ था। वो काफ़ी सिप करती वसी और अजद स्टाइलिश अंदाज में डेकोरेटेड लिविंग रूम का जायज़ा ले रही थी। अतरूबा, हेलो, कहाँ खो गई? दादी जान याद आ रही हैं? हाँ, मैं भी जब किसी पुरसुकून खामोश माहौल में बैठता हूँ तो नानी जान मुझे याद ज़रूर आती हैं। हसन उसे खामोश सोचों में गुम देखकर स्टार्ट ले चुका था। कहीं तो बकवास करने से बाज रहा करो। गुज़ैल की गहरी मुस्कुराहट ने उसे खजल कर डाला था। ओके मैडम, बाज आ गया। तुम अभी यहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ, मुझे इंटरनेट पर कुछ ज़रूरी काम है। वो गुज़ैल के बेडरूम की तरफ बढ़ता हुआ गोया हुआ। उसके जाने के बाद वहाँ मुकम्मल खामोशी छा गई। वो निगाहें झुकाए अपने नाखूनों को देखने लगी। गाहे बगाए उसकी निगाहें वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। पुरशौक़ व पुरतपिश निगाहें जिनका अंदाज़ लफ्ज़ों का मोहताज ना था। आप बोर हो रही हैं? चलिए मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ। उसकी खामोशी से तंग आकर यकदम ही उठ खड़ा हुआ था। अतरूबा भी उठ गई। वो खुद इस खामोशी से कंफ्यूज हो रही थी। आप यहाँ तन्हा रहते हैं? चलते हुए उसने इस्तफार किया। नहीं, मम्मी और पुप्पो भी हैं। मम्मी, आप अपनी फ्रेंड से मिलने गई हैं? उसने दांस्ता पुप्पो की घर में मौजूदगी का जिक्र गोल कर डाला था, क्योंकि यहाँ से वो टॉपिक शुरू हो जाता जो उसे अपनी शहरत कुचलता हुआ महसूस होता। लेकिन बाज़ औक़ात तकदीर भी ऐसी शरारत करती है जो इंसान को अज़ियत से दोचार कर डालती है। पुप्पो की मौजूदगी उसने नहीं बताई थी, मगर लाइब्रेरी रूम से पहले पढ़ते लाउंज में नीम अंधेरा किए टेलीविज़न पर कोई प्ले देखती पुप्पो पर दोनों की निगाहें बैक वक्त पड़ी थी। गुज़ैल ने इज़्तिराबी तौर पर फ़ौरन मुड़कर अतरूबा की सिम देखा था। वो जो अपनी धुन में उसके पीछे आ रही थी, यकलक अपने सामने बिल्कुल दुबली पतली लागिर सी हस्ती को देखकर उसके हवास गुम हो गए। नीम तारीख कमरे में स्क्रीन की रंग बिरंगी रोशनियों के अक्स के अंदर चमकता मानित पड़ता वो चेहरा था, तो इंसानी चेहरा, लेकिन बला का अफसरदा। कबल इसके कि वो गैर इरादी तौर पर पीछे हटती, गुज़ैल तेज़ी से आगे बढ़कर उसको घसीटता हुआ वहाँ से ले आया था। फर्श पर कारपेट के बायस वहाँ कोई आवाज़ पैदा नहीं हुई। दूसरी अवतार पर उसका दम घुट कर रह गया। आंखें हल्कों से उबल आई। आई एम सॉरी, मैं अपने उस फेल पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन पुप्पो की मैवियत तो नमाक अगर आपकी घबराहट से टूट जाता तो उससे मिलने वाली अजियत को ताहयात भूल नहीं पाता। लिविंग रूम में आकर उसके बाजू को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके वो सपाट लहजे में बोला। उस वक्त उसके चेहरे पर वही मखसूस सर्द मोरियो खशौनत छा गई थी। महसूस ही नहीं हो रहा था कि उस शख्स में शाइस्ता हो महज़ब अतवार मौजूद है। वो माफ़ी का खास्तगार था, लेकिन लग नहीं रहा था कि वो अपने उस वहशियाना तर्ज अमल पर शर्मिंदा है। अतरूबा दुपट्टा दुरुस्त करते हुए अपने बेतरतीब सांसों और पूरी रफ्तार से धड़कते दिल पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो पुप्पो हैं। उसके बौखलाए लहजे को कता करके वो सर्दो सपाट लहजे में गोया हुआ। उसके लहजे में यकदम ही दर आने वाले खुरदरेपन और अजनबियत ने मज़ीद उसे कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं दी। वो अपनी अज़ली रविश पर आ चुका था, सर्द महर, बेगाना, लापरवाह, बेनियाज। हसन अपना काम मुकम्मल करके उसी लम्हे आ गया। हसन, चलो। वो फ़ौरन खड़ी हो गई। हाँ, चल रहे हैं। गुज़ैल फराज का शुक्रिया अदा करते हुए उसके साथ कार में बैठ गया। वो उन्हें खुदा हाफिज़ कहने कार तक आया था। हसन ने अपने लावाबाली अंदाज में गुज़ैल के सपाट अंदाज को महसूस नहीं किया था, लेकिन अतरूबा ने पूरी शिद्दत से महसूस किया था। उसके लहजे से वो गर्मजोशी और सरखुशी यकदम मफकूद हो गई थी। बसी शफाफ पेशानी पर महसूस की जाने वाली शिकनें उभर आई थी। उसने हाथ हिलाते हुए एक निगाह भी अतरूबा पर नहीं डाली थी।
خالہ صابرہ اسکول کی چھٹیوں کے باعث فارغ تھی، پھر ایک ہفتہ ان کی سنگت میں بہت خوشگوار گزرا۔ انہوں نے جی بھر کر اسے سیریں کروائی، شاپنگ کروائی۔ اس تمام عرصے میں گزیر فراز کا سایہ گویا اس کی سوچوں کے ساتھ ساتھ رہا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی اس کے خیالوں سے چھٹکارا پانے کی، اس کے متعلق سوچوں کے بھنور میں نہ ڈوبنے کی، مگر سب بے سود۔ کچھ جذبے اتنے زور آور اور ہٹ درم ہوتے ہیں کہ ان کو پذیرائی نہ ملے، انہیں خوش آمدید نہ کہا جائے، وہ ناپسند کیے جائیں تو وہ ہٹ درمی سے زبردستی اندر گھس آتے ہیں اور اپنا آپ منوا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ عطروبہ فرحان بھی اپنے دل کے انکشاف پر ششدر رہ گئی تھی۔ دل اس شخص کی چاہ میں دھڑکنوں کی دھن بدل بیٹھتا تھا جو بہت سارے خولوں میں مقید تھا، کسی سربستہ راز کی طرح جس کی شخصیت کے کہیں اسرار تھے جو ہمہ وقت پرتے بدلتے رہتے تھے۔ اس نے دل کو بہت سرزنش کی، بہت سمجھایا اور اسی ادھیڑ بند میں وہ کراچی آ گئی۔ وہ کوئی دل پھینک یا سطحی جذباتی لڑکی نہیں تھی، وہ تو عام سی، بہت عام سی، بلکہ وقتی مصلحتوں سے بے خبر، حالات کی پیچیدگیوں سے بے نیاز، قدرے بے وقوف مگر گداز طبیعت کی لڑکی تھی جو ہر ایک کی عزت کرنا، ہمدردی و خدمت کرنا جس کی سرشت میں شامل تھا۔ کراچی آ کر اپنے دل کے پاگل پن کو درست کرنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ دادی جان کی موجودگی میں زندگی ویسے بھی بھاگنے دوڑنے لگتی تھی، تیز تیز پوری رفتار سے، بلا لڑکھڑاہٹ کے۔ دل کی بغاوت دم توڑ چکی تھی، لیکن اس کے اندر خاموشی و بردباری نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ شوخی و شرارتیں، شاپنگ کا کریز، آؤٹنگ، لانگ ڈرائیو، سارے شوق مرجھا گئے تھے۔ عطروبہ، اے منی، کیا سو گئی؟ دادی جان نے تیسری مرتبہ پکارا۔ کیا ہے دادی جان، اس وقت مجھے کہاں نیند آتی ہے؟ عطروبہ جو ناول پڑھنے میں مگن تھی، ان کی تیسری آواز پر چونک کر بولی، میں کب سے پکار رہی ہوں، کیا منہ میں گھنگیاں ڈالے بیٹھی تھی؟ حسب معمول ان کا پارا ہائی ڈگری کراس کر گیا تھا۔ عطروبہ ناول بیڈ پر رکھ کر ان کے قریب آ کر پوچھنے لگی، کیا کام ہے؟ سر میں بہت زیادہ کھجلی ہو رہی ہے، ذرا دیکھنا کوئی جوں ووں تو نہیں چڑھ گئی؟ وہم ہے آپ کو دادی جان، آپ کے سر میں بھلا کس کی جوں چڑھے گی؟ میرا ذرا سا کام کرتے ہوئے موت آتی ہے، نامعلوم کیسی ناہنجار پود اٹھ رہی ہے۔ آج کل کی دیدوں کا پانی مر گیا، مروت تو باقی ہی نہیں رہی۔ دادی جان دیکھ تو رہی ہوں۔ قبل اس کے کہ ان کا لیکچر طویل ہوتا، وہ تیزی سے ان کے پیچھے بیٹھ کر بال سلجھانے لگی۔ دادی جان نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ ایک ایک بال دیکھنے کے باوجود جو نہیں ملی تو آہستگی سے گویا ہوئی، ملے گی کیسے؟ دیدے تو تمہارے اپنی کتاب میں لگے ہوئے ہیں، اتنے غور سے تو دیکھ رہی ہوں۔ وہ پھر ان کے سر پر جھک گئی۔ اوہو، شکار ہو رہا ہے۔ واہ بھائی، یہ لڑکیاں بھی کتنی چالاک ہوتی ہیں، جب دل چاہا سر پکڑا اور جوؤں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہم بد نصیب جنگلوں میں مارے پھرتے ہیں۔ ماں پردہ ہٹا کر حسن سفری بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اسے جوئیں دیکھ کر شرارتاً گویا ہوا، ارے یہ کیا، اتنی دور سے آئے ہو، نہ سلام نہ دعا، اونٹ کی طرح گردن اٹھائے بک بک کرتے ہوئے داخل ہوئے ہو؟ دادی جان نے حسب عادت غصے سے کہا، میں نے گیٹ سے گھستے ہی سلام کیا تھا، آپ نے نہیں سنا، یہ آپ کی غلطی ہے۔ وہ بیگ وہیں پٹک کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹتا ہوا مزے سے بولا، صاف بول، بہری ہو گئی ہوں، کان پھوٹ گئے ہیں میرے۔ اللہ میری توبہ، میں ایسی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ خفگی سے بولا، بس میں سب جانتی ہوں تمہاری توبہ، تم ابھی پچھلے ہفتے تو گئے تھے، اب پھر کیوں آ گئے؟ وہ کوئی بات، کوئی تاثر فوراً ظاہر کر دینے کی عادی تھی۔ اچھا، میرا آنا برا لگا آپ کو، میں جا رہا ہوں، نامعلوم کیسی نانی ہیں آپ۔ وہ مصنوعی خفگی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارے چل، مجھے نہ بنا، میں تیری ماں نہیں ہوں جو تیری باتوں اور حرکتوں پر بوکھلا جاؤں گی۔ چل سیدھی طرح بیٹھ یہاں پر، نہیں تو دو لگاؤں گی۔ اگر اس قدر خلوص سے اصرار کر رہی ہیں تو رک جاتا ہوں، ورنہ رکنے والا نہیں تھا میں۔ خالہ کیسی ہیں؟ خالو بزنس ٹور سے واپس آئے کہ نہیں؟ عطروبہ نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے سوال کیا، ورنہ وہ دادی جان کو یوں ہی غصہ دلاتا رہتا۔ ممی تو ویسے ہی ہیں جیسی تم چھوڑ کر آئی تھی، پپا ابھی نہیں آئے۔ تمہارا باپ ہر وقت گھر سے دور رہتا ہے، کہیں اس نے دوسری شادی تو نہیں کر رکھی؟ میری بچی کو بہلا کر چلا جاتا ہے کہ کاروبار کے سلسلے میں جا رہا ہے۔ دادی جان کو نیا خیال سوجا تھا، پہلی سے بچنے کے لیے ملکوں گھومتے رہتے ہیں، دوسری کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں تجھے معلوم ہے جیسے۔ چل اٹھ منی، بچے کے لیے چائے بنا کر لا۔ بہو بیگم کو تو فرصت ہی نہیں کہ آ کر دم لے۔ گھر میں کون آیا ہے؟ ان کے گھر کے اور باورچی خانے کے دروازے صرف میکے والوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ عطروبہ کمرے سے نکلتی، ردا ٹرالی بھر کر لوازمات و چائے لے کر اندر آئی۔ مبارک ہو نانی جان، آج سے کچن کے دروازے ہم پر بھی واہ ہو گئے۔ واہ، دل خوش کر ڈالا ردا بی بی۔ گرم گرم پکوڑے، چکن سینڈوچ، پائن ایپل کیک اور چائے،
ہائے ساری میری پسندیدہ چیزیں، اللہ تمہارے چہرے کے پھول جلد از جلد کھلائے، مجھ جیسا چاند سا دلہا دے۔ اس نے شرمائی مسکراتی ردا کو ذومانی دعائیں دی۔ منی کیا بات ہے، بہت خاموش رہنے لگی ہو۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وہ ٹیرس پر آ گئی تھی، جہاں پورے چاند کی فسوق خیز چاندنی میں عجیب سی کشش تھی، جو روح کو صدیوں پرانے کسی طلسماتی ماحول کی جانب کھینچ رہی تھی، جہاں کھنڈرات چاندنی میں عجیب سے پراسرار پرسوز راگ الاپ رہے تھے۔ شٹ اپ، مجھے منی صرف دادی جان کہہ سکتی ہیں، وہ ماحول کے طلسم سے نکل کر تیزی سے بولی۔ حسن آرام سے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اوکے، اس وقت جھگڑا نہیں ہوگا، میں تم سے ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ اس کے چہرے اور لہجے سے ابھرتی سنجیدگی دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ نہیں، خیریت ہی تو نہیں ہے۔ اس کی سنجیدگی اور گہری ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تم وہاں سے اتنی بڑی چوری کر کے آ گئی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ چوری اور میں؟ وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، اس نے ڈپٹ کر کہا۔ میں کیوں بھاگوں گی؟ میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا، بلکہ مذاق کر رہے ہو؟ اس کے انداز پر روحان سی ہو گئی۔ اس وقت میں بالکل سیریس ہوں، کوئی مذاق کا موڈ نہیں ہے۔ کیا چوری کیا میں نے، بتاؤ؟ اس کے موٹے موٹے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ رو مت، تم نے بہت بے عزتی کروائی ہے میری، میں سوچ بھی نہیں سکتا تم ایسا کر سکتی ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں الزام لگا رہے ہو؟ تم ایسے ہو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے باقاعدہ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ حسن کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ لو خود معلوم کرو۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر کسی سے کال ملائی تھی۔ کال ملاتے وقت وہ دانستہ دور چلا گیا تھا۔ لائن کلیئر ہونے پر موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا کر بولا، یہ کون؟ بہتے آنسوں کے درمیان اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ خود معلوم کرو، وہ کہہ کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو اتروبا، دوسری طرف سے انہیں کوئی آواز نے لمحے برقوں سے گنگ کر ڈالا۔ کرخت و سرد آواز میں اس سمے کچھ ایسی بے قراری و ملائمت تھی کہ اسے اپنی سماعت پر دھوکے کا گمان ہونے لگا۔ ہیلو اتروبا، غزال اسپیکنگ، آواز دوبارہ گونجی تھی۔ جی بول رہی ہوں۔ دھڑکنوں میں ارتعاش بے معنی نہ تھا۔ تھینکس گاڈ، اتنی دیر لگاتی ہیں آپ کال ریسیو کرنے میں، میں سمجھا آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ دوسری سمت شگفتگی و طمانینت لہجے سے حفدیدہ ہوئی۔ سوری، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل حسن نے مجھے ڈسٹرب کر دیا، اس وجہ سے میں بہت اپسٹ ہوں۔ کیا کیا اس نے؟ کچھ نہیں، اس کی عادت ہی ایسی ہے، وہ بتا کر پچھتائی۔ آپ خیریت برت رہی ہیں؟ نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں وہاں سے کوئی قیمتی چیز چرا کر لائی ہوں، اور اس کی آواز پر پھر آنسو غالب آنے لگے۔ میں نے اس کی انسلٹ کروائی ہے، پھر اس نے آپ سے کال ملا کر دی اور کہا کہ خود معلوم کر لوں۔ دوسری طرف سے بے ساختہ ابھرنے والے زوردار کہکے نے اسے ہونک بنا ڈالا۔ آپ ہنس رہے ہیں، میں نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ حسن بہت زبردست ایکٹر ہے، میں مان گیا، آپ نے چوری تو کی ہے۔ حسن درست کہہ رہا ہے، میں نے ہی اس سے کہا ہے۔ دوسری طرف سے خاصے مسرور اور معنی خیز لہجے میں کہا گیا۔ جی آپ؟ وہ عجیب بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ اتروبا، اس دن جو ہوا، اس کا احساس مجھے ہے کہ آپ کے ساتھ میں محض زیادتی کر بیٹھا تھا، لیکن اللہ گواہ ہے وہ ایک بے اختیار و بے ساختہ اضطرابی کیفیت تھی۔ میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا یا انسلٹ کرنا نہیں تھا۔ نہیں، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، اس دن مجھ سے ہی مس بیہیو ہوا تھا، مجھے خود پر کنٹرول رکھنا چاہیے تھا، مگر اوکے کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ فی الحال تو آپ سے اجازت لینی تھی۔ اجازت کس بات کی؟ میں ممی کو آپ کے یہاں بھیجنا چاہتا ہوں۔ آپ جو میرا سکھ چین سکون چرا کر لے گئی ہیں، وہ آپ کی صورت میں مجھے ہمیشہ کے لیے مل جائے۔ دوسری طرف سے خاصے بے ہنگم انداز میں اسے پرپوز کیا گیا تھا۔ اس انوکھے اور غیر متوقع انداز پر وہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ وہ سرد مزاج، تیکھے چتون، ازحد بے نیاز اور لیے دی انداز میں رہنے والا شخص، بھلا یہ مہکا چاشنی سے لبریز لہجہ اتنی جلد بالکل سادہ انداز میں اس نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ عام مردوں کی طرح اظہار محبت نہیں کیا تھا، نہ ہی ملاقاتوں پر اصرار، نہ ہی بے قراریوں اور رد جگہوں کا بیان۔ وہ جتنا باہر سے پروقار و سنجیدہ نظر آتا تھا، اتنا ہی اندر سے مضبوط تھا۔ اس کے اندر کچھ ایسی افراتفری پھیلی تھی کہ وہ منتشر دھڑکنوں کو سمیٹنے کی جستجو میں لگ گئی تھی۔ اتروبا، دوسری طرف سے پریشان کو نواز ابھری۔ جی، اس کے ہونٹوں سے نکلتا اپنا نام اسے نئے سرور سے دوچار کر گیا تھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں ممی کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم وہ شخص جس کے لیے دھڑکنوں کا انداز پہلی بار بدلا تھا، جو بلا اجازت دل کے اندر بے دھڑک آ کر قابض ہو گیا تھا۔ شرم و حیا، نسوانیت کا وقار، دوشیزگی کی لاج، ذات کا
افتخار اسے اقرار کرنے پر پابند تھا۔ وہ جس ماحول میں شعور کو پہنچی تھی وہاں اس طرح کی باتوں کا رواج بھی نہ تھا۔ پھر وہ کس طرح ہاں کہہ سکتی تھی؟ لیکن لہجے کسی خوف حیا ماحول کے محتاج نہیں ہوتے، وہ اندر کی کیفیت دل کی چوری اور منشا کو ظاہر کر ڈالتے ہیں۔ گزیل فراز نے بھی اس کی شرمیلی حیا سے کامتی آواز کے زیر و بم سے اس کی ہاں پالی تھی۔ اوہ آپ شرما رہی ہیں شاید، ویری امیزنگ۔ اس دور میں بھی ابھی خالص شرم و حیا باقی ہے، جبکہ اب لڑکیاں بے باکی میں ہم سے کافی آگے نکل گئی ہیں۔ میرا آئیڈیل مجھے مل گیا ہے۔ میری جان، عجوبے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ پیچھے سے اچانک حسن نے موبائل اس کے ہاتھ سے چپٹ کر ہنستے ہوئے بات جاری رکھی۔ صرف دریافت کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ نامعلوم وہ کس لمحے اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس قدر حواس باختہ تھی کہ اس کی آمد بھی محسوس نہ کر سکی تھی۔ کچھ خوف بل کرو برادر، اس ماہ کا تمام بزنس پروفٹ تم بل پیمنٹ کرنے میں ہی لگا دو گے۔ ہاں تم آنٹی کو ممی کے پاس بھیج دو، میں یہاں نانی جان کو کنونس کر کے ہی آؤں گا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے یار، چراغ سے چراغ جلتا ہے، اس کے بعد میرا راستہ بھی صاف ہوگا۔ ہاں گڈ، اوکے اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے نامعلوم کیا کہا گیا تھا، حسن نے بھرپور کہکا لگاتے ہوئے موبائل اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تو یہ تھا آج کا فرسٹ پارٹ۔ میرا خیال تھا کہ میں آپ لوگوں کو اس کے 40 منٹ کی ریکارڈنگ کر کے دوں گی، لیکن مجھے تھا کہ آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہو۔ اگر میں آپ لوگوں کو 1 گھنٹے سے زیادہ ناول نہ پرووائڈ کروں تو میں آج سے اس ایپیسوڈ کے تھرو آپ کو بتا رہی ہوں، یہ جو روزانہ بیسس پر میں آپ لوگوں کو ناول دوں گی نا، یہ بہت شارٹ ناول ہے، مکمل ناول، جو میں ایک ہی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو پہلے دیا کرتی تھی، اب 2 پارٹس میں دیا کروں گی یا پھر 3 پارٹس میں۔ پلیز یار، کچھ دنوں کی بات ہے، تھوڑے دن کے لیے میرے ساتھ کوآپریٹ کر لو اور ناولس کو سن لیا کرو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ شارٹ ناول جب ہوتے ہیں آپ لوگ سنتے نہیں ہو، تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ شارٹ ناولز نہیں ہیں، بس میں نے ان کا ڈیوریشن خود ہی کم کر دیا، اور میرے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے، مجھے یار کچھ اسٹیچنگ کرنے دو پلیز یار۔ تو تم لوگ کچھ کرنے ہی نہیں دیتے ہو، مجھے کہتے ہو ناولز پر ناولز دوں آپ لوگوں کو اور ویڈیوز پر ویڈیوز دیا کروں، ایسے نہیں ہوتا ہے نا۔ تو میں بس یہی چاہتی ہوں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، میں گیپ لینے کے بجائے ایسا کروں کہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو دیتی رہی کروں۔ تو ایسے ہی میں کیا کروں گی، روزانہ بیسس پر آپ لوگوں کو 40 منٹ کی ویڈیو ملا کرے گی، ٹھیک ہے؟ 40 سے نہ کم نہ زیادہ، ٹھیک ہے؟ چلو تھوڑی بہت زیادہ ہو جائے کرے گی، لیکن کوشش ہوگی کہ کم نہ ہو۔ اور باقی جو چینل ہے نا، اس پر میں 20-20 منٹ کی ڈیوریشن سے آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر 2 پارٹس دیا کروں گی، اور مطلب 2 ویڈیو مطلب 40 ادھر بھی ہوگا۔ اور جو تیسرا چینل ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، فار ایور بک ہیون، اس پر نارملی جتنا میں دے رہی ہوں آپ لوگوں کو آج کل ویڈیو، اس پر بھی 1 دن کے گیپ سے آپ لوگوں کو ایک ایپیسوڈ ملا کرے گی۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے سیٹ کی ہیں یار، کچھ میرا بھی خیال کر لو آپ لوگ، اور جلدی سے سبسکرائب کر دو یار فار ایور بک ہیون چینل کو، پلیز اس کے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ کر دو یار، کتنے تم لوگ سست ہو۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔